الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ 31 جنوری سن 2025 عیسوی بمطابق 1 شعبان المعظم 1445 ہجری، شعبان چڑھ گیا رات۔ رسول اکرم نبی محتشم فخر دو عالم اسم معظم حسن مجسم نیر عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جلیل القدر ساتھیاں وچوں ایک عظیم الشان صحابی دا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ اگرچہ ماہ رواں شعبان المعظم ہے، انہوں دا تذکرہ رجب المرجب یعنی گزشتہ ماہ دے اندر کرنا ضروری سی۔ میری مراد جس شخصیت تو ہے وہ سیدنا حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان صحابی ابن صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ دی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، آپ دا سارا خاندان جسنوں شرف صحابیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اگرچہ اسلام تاخیر دا ہے، فتح مکہ تے خاندان دائرہ اسلام چایا ہے، اگرچہ قبول اسلام تو پہلے اس خاندان نے اسلام کی سخت مخالفت کی تھی، لیکن اگر اس مخالفت اور مناقشت دا جائزہ لیا جائے
تو پھر کئی اصحاب نے، کئی شخصیات ایسی نے جنہوں نے اس تو بھی زیادہ مخالفت کی، لیکن اسلام قبول کرن نال سابقہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تین عمل ایسے نے جو پہلے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان رسالت پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، جو مومن اللہ دے دین دی خاطر ہجرت کرتا ہے، اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اے عمل اللہ دے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ اس ہجرت دی وجہ تو اس مومن دے سابقہ گناہ تمام دے تمام بخش دے۔ یعنی مہاجر اللہ دا اتنا مقام ہے۔ اور دوسرا عمل ہے کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، جو مومن اخلاص نال حج کرتا ہے وہ دے بھی پہلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور تیسرا عمل ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کوئی غیر مسلم جدو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ دے بھی اللہ سارے پہلے گناہ معاف کر دے۔ تو فتح مکہ دے موقع تے آ کے یعنی 8 ہجری دے اندر سیدنا حضرت ابو سفیان، جنہ دا اصل نام تو سخر ہے، سخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس اور بن عبد مناف، اے پچھو سارا خاندان ہی کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سفیان اور حضرت عثمان بن عفان اور مروان بن حکم، اینا دا مشترکہ دادا جو ہے عبد مناف ہے۔ عبد مناف دے 4 بیٹے تھے، مطلب، نوفل، ہاشم۔ ہاشم دی اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دے اے پردادا نے۔ اور چوتھا بھائی جو ہے ہاشم دا وہ ہے عبد الشمس۔ عبد الشمس دے 2 بیٹے نے، امیہ اور ربیہ۔ ربیہ دی اولاد ہے عتبہ، شیبہ، حضرت ہند زوجہ ابی سفیان، اور امیہ دی اولاد حضرت ابو سفیان نے، یعنی ابو سفیان سخر بن حرب بن امیہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یعنی مشترکہ دادا جو ہے عبد مناف ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اور بن عبد مناف، یعنی پچھو یہ سارا خاندان ایک ہے۔ اگر میں رشتہ داریاں گنواواں تو پھر سارا جمعہ اسے وچ گزر جائے گا، لیکن موٹیاں موٹیاں 2-3 رشتہ داریاں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں
سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حقیقی پھوپھی، حقیقی بہن اور ایک دو اور رشتہ داریاں بالکل انہاں دی قرابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائی ام حبیبہ ام المومنین جو حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ نے، حضرت ابو سفیان دی بیٹی نے، کتنا بڑا شرف ہے کہ دامادی رسول دا شرف حضرت ابو سفیان دے داماد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ام المومنین مائی ام حبیبہ سمجھ لو کہ شام دی شہزادی نے۔ اس خاندان نے اسلام قبول کرن تو پہلے اسلام دی دشمنی اور مخالفت دے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر جدوں اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں میں معاف کر دیتا ہے، سانو پچھلے تاریخ دے اوراق کھولن دی ضرورت نہیں۔ ابو سفیان نے یہ کیتا، ہندہ نے کلیجہ چبایا سید الشہداء حضرت حمزہ دا، اے حوالہ جات پیش کر کے تنقیص کر کے تنقید کر کے صحابہ دی توہین دا پہلو اجاگر کیتا جاتا ہے اور نفرت پھیلان دی کوشش کیتی جاتی، جدوں کہ اللہ کی فرما رہے نے کلم وعد اللہ الحسنى، کوئی پہلے اسلام لے آیا ہے یا بعد لے آیا ہے، اللہ کہندا ہے میرا سارے نال ہی سونا وعدہ ہے۔ اور غزوہ حنین فتح مکہ تو بعد شوال المکرم دے اندر پیش آیا۔ اس غزوے دے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 لشکر لے کے حوازن تے ثقیف دا مقابلہ کیتا ہے۔ جنگ خوازن ہوئی ہے، اس 12,000 لشکر دے اندر 2,000 جدید الاسلام لوگ نے جڑے فتح مکہ تے مسلمان ہوئے، انہاں نوے نوے مسلمانہ دے اندر حضرت ابو سفیان بھی شامل نے، انہاں دے بیٹے یزید بن ابی سفیان بھی شامل نے، حضرت امیر معاویہ بھی شامل نے۔ اس غزوے دے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام غزویاں تو زیادہ اہل ایمان نو مال غنیمت عطا فرمایا ہے، اور 6,000 قیدی انہاں دے قید وچ آئے نے، بے شمار بکریاں اونٹ۔ اور اس غزوے دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نام لے کے نامینیٹ کر کے سورہ توبہ دے اندر بیان کر رہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اللہ نے کنیاں تھاواں تے اے ایمان والے ہو تہاڈی مدد فرمائی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین دی جنگ دے موقع تے بھی اللہ نے خصوصی مدد فرمائی۔ 12,000 دا لشکر جس وقت نکلیا تے صحابیاں بچوں ایک صحابی نظر ماری، بڑا بڑا اجتماع ہے، بڑا بڑا لشکر ہے، تے ویکھ کے کہنے لگے اے کوئی بدر احد نہیں، اج سانو کوئی بھی ہرا نہیں سکدا، اسی تعداد دے اندر انے موجود ہاں۔ اللہ نو یہ جملہ پسند نہیں آیا اور فتح نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ
اس کیفیت نو جو اس وقت مسلمانہ دی سی وہ بیان فرما رہے نے. ارشاد ہوندا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. یاد کرو اس وقت نو جدو زمین تواڈے تے تنگ آ گئی، تیر اندازہ نے، ماہر تیر اندازہ نے بچھاڑ کر دیتی، اور اس وقت صحابہ دے قدم بھی اکھڑ گئے. وہ جڑے جدید الاسلام سن وہ زیادہ انہوں نے راہ فرار اختیار کیتا. اللہ تعالیٰ اس موقع دی کیفیت بیان فرما رہے نے قرآن کریم دے اندر کہ زمین کشادہ ہونے دے باوجود تواڈے تے تنگ ہو گئی، اور ایسے حالات راہ فرار اختیار کرنا پیا. وہ جڑی اپنی کثرت دا جڑا غرور سی نا اللہ نے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ بڑا تانوں فخر سی اسی تعداد دے اندر اینے ہاں، لشکر دی قلت اور کثرت نال فتح نہیں ہوندی، اللہ دی رحمت نال ہوندی، اللہ دی نصرت نال فتح ہوندی ہے. اعجبتکم کثرتکم، بڑے خوش سو کہ سی اینے ہاں 12,000 ہاں، اور زمین تواڈے تے تنگ ہو گئی. فلم تغنی عنکم شیئا، پھر کوئی شے تواڈے کم نہ آئی. ورنہ بدر چ کنے سن؟ 313. اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، فرشتیاں نے پریکٹیکلی طور تے عملی طور تے اس غزوے دے اندر شرکت کی، اور تھوڑیاں نو بہتیاں تے غالب کر کے دکھایا ہے. تو جس وقت بھگدڑ مچ گئی اللہ دے رسول تنہا رہ گئے، اور آپ اس وقت خچر تے سوار نہیں، آپ خچر تو اترے، تیرہ دی بارش ہو رہی ہے. ایسے حالات میرے نبی کتنے بہادر نے، میدان جنگ دے اندر بڑے ثبات نال، استقلال نال، استقامت نال آپ کھڑے نے، اور فرما رہے نے انا النبی لا کذب، میں کوئی جھوٹا نہیں، میں اللہ دا سچا نبی ہاں. انا ابن عبد المطلب، میں عرب دے سردار عبد المطلب دا بیٹا ہاں. خاندانی اپنی بیان کیتی ہے کہ سردار خاندان دا چشم و چراغ ہاں، کوئی کمیاں دا پتر نہیں، چودھریاں دا بیٹا. عرب دے سردار خاندان نہ تعلق رکھنا، کوئی ایسا ویسا نہیں کہ میں میدان چھڑ جاواں. سردار عبد المطلب دا بیٹا ہاں، اور اللہ دا سچا نبی ہاں. اور اس موقع تے حضرت عباس نے پکاریا، او مہاجرو، او انصارو، دوڑ کے آ جاؤ. آپ بڑے بلند آواز سن، آپ دی آواز دے اتے صحابہ دوڑ کے آئے، لپک کے آئے. اللہ اس کیفیت نو بیان کر رہے ہیں کہ تسی تے پہلے دعوے کر دے سو کہ ساڑھے کو لشکر بڑا ہے، اسی اینے ہاں، سانو کون جمعہ شکست دین والا، کتھے گئی تہاڈی ہو ساری طاقت، ہمت، فخر، غرور، وہ اپنا روب و دبدبا، وہ اینی کثرت لشکر دی، کوئی شے کم نہ آئی. فلم تغنی عنکم شیئا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے تہاڈی مدد فرمائی. ثم ولیتم مدبرین، تجھ تے کنڈ پھیر کے نس گئے سو نا. ذرا توجہ فرمانا میری بات ہے، میں جو نقطہ بیان کرنا چاہنا. اللہ فرماندے نے ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے
تواڈے تے سکینت نازل فرمائی کدے کدے تے علی رسولی اپنے رسول تے وعلی المؤمنین اور ایمان والے تے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین کلے پیغمبر تے سکینت اور اطمینان نازل نہیں فرمایا جدوں اللہ سکینت دا نزول کردا ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ دی طرفوں عطا کردہ کہ کسی دے دل دے اتے مصائب و آلام وچ ایک بندہ پہ گریا ہوئے لوگ ویکھ کے کہندے نے اس بیچارے دا کوئی حال یہ دا کی بنے گا لیکن وہ خود کہندا ہے جیڑا مصائب وچ گریا ہویا ہے کہ جناب میرا دل مطمئن میں نو کوئی پریشانی نہیں تے واقعی اللہ والے نو پریشانی بھی کوئی نہیں ہوندی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم اللہ کہندہ جڑے میرے ولی نے ولی تو مراد دوست جڑے میرے دوست نے جڑے میرے یار نے جڑے میری محبت والے نے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہوں کسی قسم دا غم کوئی حزن کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہوندا وہ کون لوگ نے الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ صاحب ایمان تے صاحب تقوی ہوندے نے تو اس موقع تے اللہ نے ایسے انداز وچ رحمت دا نزول فرمایا ہے کہ اپنے پیغمبر دے اتے سکینت دا نزول کیتا اور اہل ایمان دے اتے بھی ان اہل ایمان دے اندر جنہ دے بارے اللہ کہہ رہا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی المؤمنین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین اللہ نے اپنے پیغمبر دے اتے سکینت دا اطمینان دا نزول فرمایا ہے اور اہل ایمان یعنی سارے مومنات نازل فرمایا ہے این کہہ لو اللہ نے سکینت دے اطمینان دا نزول مہاجرین تے فرمایا ہے انصار مدینہ تے فرمایا ہے خلفاء راشدین تے فرمایا ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر تے فرمایا ہے اس سکینت دا نزول اللہ نے ابو سفیان تے فرمایا ہے یزید بن ابی سفیان تے نازل فرمایا ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان تے نازل فرمایا ہے کیونکہ یہ سارا اموی خاندان جو ہے اے عظیم الشان لوگ اس لشکر دے اندر شامل نے جنہ دے اتے اللہ تعالیٰ دی طرفوں رحمت اور سکینت دا نزول ہو رہا کٹ کے کوئی بار ویکھے نا بلکہ اس غزوے دے اندر ایک تیر آ کے حضرت ابو سفیان دی اکھ وچ لگا ہے اور ڈیلا باہر آ گیا ہے وہ اس طرح تلی تے رکھیا ہوا ہے بارگاہ رسالت جو حاضر ہو کے کہندے نے یا رسول اللہ اے کسی نے تیر ایسا لگایا ہے اے دیکھ لو میری اکھ دا ڈیلا
نکل کے باہر آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان اگر تو چاہیں دعوت اللہ، میں اللہ کے دعا کرنا اور اس ڈیلے نو یہ مقام تے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تیری اکھ نو درست فرما دے گا، مگر دوسری بات یہ ہے اگر تم یہ تے صبر کرے تو پھر یہ بدلہ جنت ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے وہ اکھ دا ڈیلا سٹ کے فرمایا مینو جنت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مال غنیمت بڑا ہاتھ آیا ہے، میں اختصار نال بیان کرنا، کچھ پوائنٹ بیان کرنے نے۔ تو پھر آپ نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کر دیتا، اور جدید الاسلام مؤلفۃ القلوب وہ جڑے نویں نویں اسلام چائے نے انہوں نے ترجیح دیتی، تقدم دیتا، اہمیت دیتی، انہوں نے مال غنیمت تقسیم کیتا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے رسول نے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا عطا فرمایا، 40 اوقیہ۔ تو حضرت ابو سفیان کہہ دینے یا رسول اللہ میرے بیٹے یزید نو بھی عطا کرو۔ آپ نے انہوں نے بھی 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا عطا فرمایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ نے بھی مال غنیمت کثیر عطا فرمایا جائے۔ آپ نے انہوں نے بھی 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا عطا فرمایا۔ گویا کہ حضرت ابو سفیان نے ماں اپنے پسران یزید اور معاویہ دے مجموعی طور تے 300 اونٹ اور 120 اوقیہ سونا وصول کیتا ہے بطور مال غنیمت۔ اور انصار نے ویکھیا کہ سانو اگنور کر دیتا گیا، سانو کوئی حصہ نہیں دیتا۔ انہوں نے کچھ نوجوان جڑے نے انہوں نے زبانہ تے شکوہ آیا، اچھا آج اللہ دے رسول اقربا پروری کر رہے ہیں نا، اپنے انہوں نواز رہے نے، تب جہاد اسی کریے، ساڑیاں تلواراں وچوں خون اجے نچڑ رہا ہے، اور آج مال غنیمت دی تقسیم دا وقت آیا ہے تو سانو نظر انداز کر دیتا گیا۔ تو اللہ دے رسول تک خبر پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار نو ایک بڑی بڑی حویلی وچ اکٹھا کیتا، فرمایا پھاٹک بند کر دیو، انصار تو علاوہ کوئی شخص اس مقام تے آنا نہ پائے۔ اس وقت آپ نے فرمایا مینوں کوئی تواڈے والوں ایندیاں گلاں پہنچیاں نے، بجا ہے تسی کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ دے رسول تسی اجڑے پجڑے مہاجر بن کے آئے، اسا تانوں پناہ دیتی، تواڈے اپنے نے مخالفت کیتی، اسی تواڈے نال موڈے نال موڈا جوڑ کے تواڈا ساتھ دیتا ہے، ہر طریقے نال اسا تواڈے نال تعاون کیتا ہے، کہہ سکتے ہو تواڈا حق ہے، مگر اے انصار مدینہ سن لو، اے جڑی تقسیم دے بارے تسی شاکی نظر آ رہے ہو، شکوہ کر رہے ہو، اے اصل وچ میرا معیار ہور ہے۔ میرا معیار کیا سی؟ اما ترون، فرمایا ان یذهب الناس بالاموال، میں تے چاہتا ساں کہ لوکی دنیا دا مال لے کے گھروں کری جان۔ ان یذهب الناس بالاموال وترجعون الى رحالکم برسول اللہ۔ جننے بھی مہاجر جدید الاسلام نے میں تے تعلیف قلب دے طور تے کہ نویں نویں اسلام میں چاہے نے، اینا دی عشق شوئی ہونی چاہی دیئے، اینا دی دل جوئی ہونی چاہی دیئے۔ اے مولفۃ القلوب لوگ نے، اے جدید الاسلام نے، اے نو مسلم نے، اینا دی تعلیف قلب کرنی چاہی دیئے۔ لہذا اس نظریے نال میں سارا مال غنیمت اینا وچ تقسیم کر دیتا ہے۔ میرا پروگرام
پروگرام وے کہ دنیا دا مال اے لے جان تے انصار دے نال میں چلا جاواں۔ اگر تانوں اے منظور نہیں، ہن تے مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، میرا گھر بھی آزاد ہو گیا ہے، تانوں میں سارے دا سارا مال غنیمت دے دینا اور خود میں انہاں نال مکے اپنے گھر وال چلا جانا، مکے والے کو مہاجرہ کو سارا مال لے کے غنیمت دا تواڈے حوالے کرنا۔ اگر یہ تقسیم تانوں گوارا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سارے مدینہ دے کچھ بزرگ بولے یا رسول اللہ ساڈے چوں تے کسے بھی یہ گل نہیں کیتی جڑے شکوے تواڈے تک پہنچے نے، البتہ کچھ چھوکرے ساڈے نوجوان نے انہوں نے یہ گلاں کیتیاں نے تے یا رسول اللہ اسی نہیں جے گوارا کر دے، سانو نہیں جے وارے کہ تسی سب چھڑ کے جاؤ، اسی دنیا دا مال، اے غنیمت، اے سونا، اے چاندی، اے اونٹ، اے بکریاں اساں لے کے کی کر دیاں نے، 100 بار اسی ہاں راضی کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا، لوکاں دی دولت مکدی مکدی اوڑکن مک جاوے، ساڈی دولت پاک محمد مولا نال ملاوے، لوگ کرانو لے کر جاون اونٹ بکریاں تے گائیں، اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں، این عذاب الناس بالاموال وترجعون الى رحالکم برسول اللہ۔ تو بھائی اللہ قرآن کریم دے اندر کہہ رہے ہیں غزوہ حنین دے جننے شرکاء نے، جننے لشکری نے، جننے مجاہدین نے، میرے مصطفیٰ دے جننے صحابہ شامل نے، مہاجرین یا انصار، نو مسلم، قدیم الاسلام، سابقون الاولون، اے سارے دے سارے مومن نے، اور اللہ نے انہاں دے دلاں اُتے ایویں سکینت اور اطمینان دا نزول فرمایا ہے جویں اپنے پیغمبر دے دل تے نازل کیتا۔ کڈو حضرت امیر معاویہ نو اس آیت وچوں، آپ شامل نے۔ ثم انزل اللہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور پھر اللہ فرما رہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ سبحان اللہ وَأَنزَلَ جُنُودًا وَأَنزَلَ جُنُودًا، پھر اللہ نے ایک ایسا لشکر اتارے ہے آسمان تو لم ترو، اے ایمان والے ہو جو تسی ویندے ہی نہیں سو، وہ تانوں نظر نہیں سی آوندا، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے اپنے فرشتے دے لشکر نازل فرما کے کافران سزا دیتی ہے، اور اے ہوئی انہاں دا بدلہ ہے۔ گویا اس آیات قرآنی دے اندر اللہ نے اہل ایمان تے انہاں دے دلاں تے اطمینان دا نازل کرن دا تذکرہ فرمایا ہے، اور سارے مومن نے ثم انزل اللہ علی سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے جویں پیغمبر تے سکینت دا نزول فرمایا ہے، اطمینان دا نزول فرمایا ہے، اسی طرح اہل ایمان دے اتے بھی اطمینان دا نزول فرمایا ہے۔ اور اس لشکر حضرت ابو سفیان مال غنیمت وصول کیتا ہے نا،
حضرت ابو سفیان دے بڑے بیٹے یزید بن ابی سفیان انہوں نے مال غنیمت بھی ملے ہے، جہاد شرکت بھی کیتی ہے، اور اللہ نے انہاں سارے ابو سفیان دے خاندان یعنی حضرت ابو سفیان انہوں دے دونوں بیٹے حضرت امیر معاویہ بھی سارے دے دلاں اتے یعنی قلبی سکون دا نزول بھی فرمایا ہے، اور اللہ دے رسول نے انہوں مال غنیمت بھی دیتا ہے۔ یہ کہنا کہ امیر معاویہ ایسے سن، ابو سفیان ایسے سن، ایسے نہیں، بلکہ اے او لوگ نے سبحان اللہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیچھے ایک واری سواری تے سوار نے کدے نال جہد نال پیار ہوتا ہے انہوں بندہ فرنٹ سیٹ تے باندھا ہے کہ نہیں گڈی 4 پہیاں والی وہ باندھا ہے تے جے پچھلی سیٹ تے بھی بٹھا سکتا ہے، پر محبت ہوئے آؤ جی تسی اگے تشریف لے آؤ فرنٹ سیٹ تے بیٹھو۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنی سواری دے اتے اپنے نال سوار کیتا ہے، اور جاندیاں جاندیاں پچھوں مڑ کے سوال کر دینے یا معاویہ اے معاویہ مینوں اے دے دس ما یلینی تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے نزدیک ہے۔ اللہ اکبر، اے معاویہ تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے قریب ہے؟ یا رسول اللہ میں تواڈے پیچھے بیٹھا ہاں، میرا پیٹ ہی اس وقت تواڈے جسم دے قریب ترین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ معاویہ دے پیٹ نو علم تے حلم نال بھر دے۔ اللہ اکبر، دعا دین والے کون نے؟ اونا نال ود کے مستجاب کدی دعا ہو سکتی؟ ایک پاسے کوئی بڑا امتی دعا کرتا ہے بڑا شان والا، اور ایک پاسے خاتم الانبیاء والمرسلین دعا کرتے ہیں، کیا دعا دی دعا برابر ہے؟ جدے حق اللہ دے رسول نے دعا کیتی ہے خیر و برکت دا اللہ نے نزول فرمایا ہے، وہ دعاواں مستجاب ہوئیاں نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوئیاں نے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی انہوں اللہ دے رسول یمن بھیج رہے ہیں، اور اے حسب ارشاد تیاری کر کے آئے تے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے واسطے ایک دعا کرو، ایک پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ میں جدو گھوڑے تے بہنا نا تے میرے کو ٹک کے جم کے بیٹھا نہیں جاتا۔ اس وقت اللہ دے رسول نے حضرت عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے واسطے اللہ دے رسول نے دعا فرمائی کہ اللہم ثبت لسانہ، اللہم اے اللہ یہ زبان نو بھی سلامت رکھے دے جسم نو بھی سلامت رکھے۔ فرماندے نے اس دعا دی برکت ہے، پھر میں کدے بھی گھبرایا نہیں، جدوں بھی گھوڑے تے بیٹھدا ساں جم کے بیٹھدا ساں، اے میرے پیر دیاں دعاواں دا نتیجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس آپ دے کزن نے، چچا زاد نے، فرماندے نے میرے واسطے اللہ دے رسول نے دعا کی تھی، میں نے قریب بلایا اور میرے سینے نو تھپ تھپایا اپنے دستے مبارک نال، اور دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ عبداللہ دا سینہ علم و حکمت نال بھر دے۔ فرماندے نے اس دعا دی برکت ہے کہ اس دعا تو بعد اللہ نے انشراح صدر فرما دیتا ہے۔ قرآن دی کوئی آیت ایسی نہیں جدے بارے میں نہ جاندا ہواں، ایک کدوں اتریے، کس مقام تے اتریے، یہ وجہ نزول کیا ہے، یہ شان نزول کیا ہے، یہ اللہ کے رسول دی دعا دی برکت ہے کہ عبداللہ امام المفسرین بنے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حق وچ اللہ کے رسول نے ایک اور دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ بہی،
اے دعا یاد کر لو اپنے بے راہ رو بچے جو نافرمان نے، انہوں واسطے بڑی آزمودہ مجربہ نسخہ ہے۔ اپنے بچے واسطے خاص طور پہ وہ بچہ جو باغی ہے، تھوڑا سرکش ہے، اے دعا پڑھیا کرو، انشاءاللہ رائے راستے آ جائے گا۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ نو ہدایت والا بنا دے، ہدایت کنندہ بنا دے، انہوں ہدایت دے، اے دے ذریعے اگے لوکاں نو ہدایت عطا کر۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہی، اے اللہ اس نو ہدایت والا بنا دے، ہدایت کرنے والا، ہدایت دا رستہ دکھانے والا، اور اے دے ذریعے ہدایت عام ہو جائے۔ معاویہ نو ایسا کر دے۔ اے دعا کنے کیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کتنے خوش قسمت لوگ نے جنہ دے بارے اللہ دے رسول ہی دعا کر رہے ہیں۔ اور سیدنا امیر معاویہ بظاہر بڑا قداور شخص ہے، باروب چہرہ ہے، اللہ نے حسن بھی وافر عطا فرمایا ہے، روب و دبدبہ بھی ہے، حلم بھی بے مثال ہے۔ بے شمار تاریخ دے اندر مثالہ نے کہ آپ بڑے حلیم المزاج، بردبار، بڑے حوصلے والے، ایک عام بندہ اٹھ کے بے باقی نال آپ دے سامنے گفتگو کردہ اور آپ خاموش ہو جاتے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تک شام دی گورنری کیتی ہے، 20 سال تک، اور چاروں خلفاء نے بالاتفاق حضرت امیر معاویہ نو شام دا عامل اور گورنر بنائی رکھے ہے۔ حضرت عمر فاروق کتنے محتسب نے، کتنا احتساب کرنے والے نے کہ آپ جدوں کسی نو گورنر بنا دے نے کچھ شرائط عائد کر دے نے، باریک کپڑا نہیں پہننا، چھڑیا ہویا آٹا نہیں کھانا، اور ترکی گھوڑے دی سواری نہیں کرنی، اپنے گھر دے سامنے دربان کھڑا نہیں کرنا، اے شرائط دیا نے، سادگی اور فقیرانہ زندگی دے اندر رہنا ہے۔ مگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ نہ رہ رہے نے، محل بھی بنوایا ہے، دربان بھی رکھے ہے، بھئی کوئی نافرمانی نہیں۔ حضرت عمر فاروق شام دے دورے تے آئے نے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ٹھاٹھ باٹھ، زرق برق لباس، وجاہت، روب و دبدبہ ویکھیا، پوچھیا معاویہ ایک ہی آپ بڑے دناسن، کہتے ہیں تمام صحابہ دے اتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیاست، زیر کی معاملہ فہمی، تدبر اور دانش مندی جو سی وہ غالب سی۔ تو آپ کہتے ہیں امیر المومنین تو انہوں پتہ ہے تسی دے رہندے ہو مدینے، اسی رہندے ہیں دشمنہ دے بوئے تھے، اے بارڈر رومیاں دا، ایتھے ہر وقت ساڑی انہوں نے ملاقات رہندی ہے، اس واسطے سانو وہ فقیری وارے وچ نہیں، دشمنہ دے سامنے کہندے ہیں نا، شریکاں دے سامنے پاوے منہ پٹ کے بھی لال کر کے مکھانا پوے، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے سانو اچھا لباس پہننے دی ضرورت ہے، باروب حالت رکھن دی ضرورت ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق کہندے نے ویکھو کس طریقے نال گل وچوں نکل گیا معاویہ، ایک گل وچ آوندا ہی نہیں، اتنے حلیم المزاج، مدبر، مفکر، معاملہ فہم، زیرک و دانا، عقل مند نے اللہ نے شرف عطا فرمائے۔ 40 سال حکومت کیتی ہے، 20 سال بحیثیت گورنر دے، 20 سال بحیثیت ایک بادشاہ اور خلیفہ دے، اور آپ فرمایا کرتے سن میں بادشاہ ماں، میں خلیفہ نہیں۔ اور ذرا حدیث بھی اٹھا کے دیکھو نا، ایک بڑے معروف تابعی ہوئے نے حضرت قعب احبار، وہ کہتے ہیں
نجد فی التورات مکتوبا، نجد مکتوبا فی التورات، اساں خود تورات جی لکھیا ہویا پڑھیا ہے. کی پڑھیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ تورات دی عبارت ہے. محمد اللہ دے رسول نے، عبدی المختار. اللہ فرما رہے نے میرا پسندیدہ بندہ ہے. لا فظ ولا غلیظ. محمد سونا جے دنیا تے آیا نہیں. اللہ آپ دے اوصاف حمیدہ، آپ دے محاسن جلیلہ پہلیاں آسمانی کتاباں دے اندر ذکر فرما رہے نے. میرا محمد میرا رسول ہے، وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے، میری چوائس ہے، میرا آئیڈیل ہے، میرا حسن انتخاب ہے. عبدی المختار. لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق. وہ بڑے نرم دل والا ہے، سخت دل والا نہیں، کڑوے مزاج دا نہیں، وہ بازاراں وچ شور پاؤن والا نہیں. ولا یجزی بالسیئات السیئہ. وہ سونا برائی دا بدلہ برائی نال نہیں دے گا. ولکن یعفو ویغفر. بلکہ وہ زیادتی کرن والیاں تو درگزر فرمائے گا، وہ انہاں نوں معافیاں دے گا، انہاں دیاں خطاواں تے گناہ معاف کر دے گا. وہ میرا پیغمبر اجے سونا آیا نہیں. سیرت مبارکہ پہلے ہی اللہ بیان فرما رہے ہیں آسمانی کتاب تورات دے اندر. پھر فرمایا، ذرا توجہ فرمانا، مولد بے مکہ تا. ایک کتھے لکھیا ہوا ہے تورات دے اندر. اللہ پہلے ذکر کر رہا ہے وہ سونا جمے گا مکے وچ، وہ دی ولادت پیدائش مکے وچ ہوے گی. وَہِجْرَتُهُ بِطَیبَةَ. اور وہ سونا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جائے گا. وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ. تے وہ دیاں حکومتاں شام وچ ہون گیاں. ایک دی حکومت ہوئی حضرت امیر معاویہ دی حکومت کتھے وے؟ شام دے اندر ہے. اور شام وہ برکت والا ملک ہے کہ اللہ دے رسول نے جس ملک واسطے دعاواں فرمائیاں نے، اللہم بارک لنا فی شامنا. اللہ ساڑھے شام وچ برکتاں نازل فرما. ساڑھے شام وچ، یہ شام حضرت امیر معاویہ دا کنہ دا ہے؟ ساڑھے شام وچ. اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. اللہ ساڑھے شام تے ساڑھے یمن دے اندر برکتہ نازل فرما. اوتھے ایک نجدی بھی بیٹھا ہویا ہے، عراقی بھی بیٹھا ہویا ہے. یہ دو علاقے نجد دے نے، نجد الیمن اور نجد العراق. نجد الیمن جو ہے وہ ملک ہے جتھوں دے حضرت ابو ہریرہ نے، اللہ طفیل بن عمر دوسی نے، حضرت زماد ازدی نے. یمن نو ازد بھی کیا گیا ہے. یہ واسطے حضور دی زبان تو تعریفی کلمات نکل دے نے کہ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے. جمعے دے دوران آپ نو کسی نے اطلاع دیتی، یا رسول اللہ یمنیاں دا وفد آیا. تو اس موقع تے آپ نے فرمایا اے جڑے یمنی لوگ نے اے بڑے رقیق القلب ہوندے نے، اے دل دے بڑے نرم ہوندے. یمنیاں واسطے تعریف، یمنیاں واسطے پیغمبر اکرم دیاں دعاواں کہ اللہ ساڑھے یمن دے اندر برکتہ نازل فرما. شامیاں واسطے دعاواں اللہ ساڑھے شام وچ برکت نازل فرما. اور پھر حضور دی یہ بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام دا ملک جو ہے یہ ایسا ملک ہے کہ اللہ دے نوری فرشتے اپنے نورانی پراں نال اس ملک دے اتے سایہ رکھ دے.
اللہ اکبر. اور حضرت امیر معاویہ کیڑے ملک دے گورنر نے, کیڑے ملک دے خلیفہ نے. آپ کہہ رہے لوگوں میں خلیفہ نہیں جے, میں بادشاہ ہاں. 40 سال کٹ کے بادشاہی کیتی ہے, اور شامی لوگ بڑے آپ دے وفادار نے. تو میں عرض کر رہا سا جس وقت شام واسطے یمن واسطے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دیاں دعاواں کیتیاں, او عراقی نجد العراق, اے دوسرا عراق, عراق جو ہے نا یہ بھی نجد ہے, نجد العراق. اے بندہ بولیا جی ساڑھے نجد واسطے بھی ساڑھے عراق واسطے بھی دعا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں ادھروں فتنے دی بو آ رہی. آپ نے دعا نہیں کی تھی. بھئی میں پوچھنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو زہر کتھے دیتا گیا ہے؟ عراق دے اندر. حضرت علی نو کتھے شہید کیتا گیا ہے؟ عراق دے شہر کوفہ دی مسجد دے محراب دے اندر. اور میں پوچھنا حضرت حسین ماں اہل بیت دے 72 افراد بے دردی نال کوفے دے قریب کربلا دے مقام تے شہید کر دیتے گئے. اے علاقہ بھی نجد العراق دا ہے, گویا فتنے دا علاقہ ہے, فساد دا علاقہ ہے. 5000 سال پیچھے چلے جاؤ, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو چیخا وچ کس مقام تے ڈالیا گیا؟ بھائی بابل عراق دا شہر ہے, فتنے کی سرزمین ہے, آج بھی ہوتے فتنہ ہے, قیامت تک فتنہ رہے گا. مگر میرے پاکستان سرزمین ہند بارے میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک تو ارشاد فرمایا ادھروں مینوں رحمت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں دے جھونکے آ رہے. یہ ہندوستان کی سرزمین ہے, اور غزوۃ الہند کی حدیث بھی ہے دجال دے ظہور تو پہلے اس مقام تے غزوہ ہوئے گا. گویا کہ پاکستان اسلام دا قلعہ ہے, امت مسلمہ دا ایک ہیڈ کوارٹر ہے. پوری امت مسلمہ دیاں نگاہاں پاکستان تے لگیاں ہوئیاں نے. اگرچہ پاکستان دے دشمن بہت زیادہ نے, مگر میں دعوے نال کہنا اللہ تعالیٰ نے اس خطہ ارضی دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے, برہان کیا ہے, ثبوت کیا ہے؟ بھئی دیکھو قرآن اور پاکستان اکٹھے نازل ہوئے نے ایک رات دے اندر. 27 رمضان نو قرآن نازل ہویا ہے, 27 رمضان نو پاکستان مرز وجود چاہیا ہے. قرآن اور پاکستان لازم و ملزوم نے. جس طرح قرآن تا نور نیارین قیامت تک قائم و دائم رہے گا, انشاءاللہ پاکستان بھی قائم و دائم رہے گا. دنیا دی کوئی طاقت نہ قرآن نو مٹا سکتی ہے اور نہ پاکستان نو مٹا سکتی. اللہ اکبر. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سب تو بڑی ایک سعادت ہے جو میں پیش کرنا چاہنا. حضرت مائی ام حرام بنت مدحان رشتے وچ میرے آقا دی ایک خالہ لگ دیاں نے. اینا دے کر دوپہر نو کیلولا فرما رہے نے اللہ دے رسول, اور ستے ہوئے یکدم ہسدے ہسدے اٹھ کے بیٹھ گئے. یہ حدیث بخاری دی بھی ہے, مسلم دی بھی ہے, دیگر حدیث دیاں کتاباں وچ بھی یہ حدیث ہوندی ہے. اور جس وقت آپ ہسدے ہسدے اٹھ کے بیٹھے, مائی ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ اضحک اللہ ابدا, اللہ تم ہمیشہ ہنسائے, کیوں ہنس رہے ہو؟ آپ نے فرمایا آج ایک میں خواب بڑا پیارا ویکھیا. یہ خواب عام بندے دا نہیں, اصدق الصادقین سید المرسلین دا خواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں خواب دے اندر اپنی امت دا ایک لشکر مجاہدہ دا ویکھ رہا ہاں, وہ گھوڑیاں دے سوار نے,
اور سمندر دے وچ جا رہے نے، اینج گھوڑیاں تے بیٹھے نظر آتے نے جویں بادشاہ تختہ تے بیٹھے، اور اے قسطنطنیہ بلاد روم دے اتے قبرص قسطنطنیہ تے حملہ کر رہے تھے، ہیڈ کوارٹر سی نا عیسائیاں دا سمندر تو پار۔ تو فرمایا اے جننے بھی لشکری نے میری امت دے، اے سارے دے سارے جنتی نے، اے سارے جنتی نے، اور اے سارے مغفور نے، بخشے ہوئے۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے سر رکھیا اور سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی طرح ہنستے اٹھے، اور آپ نو پھر مائی ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تو ہمیشہ ہسائے، ہن کیوں ہس رہے سو؟ فرمایا ہن میں ایک اور خواب دیکھا ہے، میری امت کا دوسرا لشکر ہے، وہ قسطنطنیہ تے حملہ آور ہو رہا ہے، اور یہ بھی گھوڑیاں تے بیٹھے نے، یہ سارے ہی جنتی نے، سارے ہی بخشے۔ معلوم ہویا کہ اس غزوے دے اندر شریک ہون والے نو اللہ دے رسول جنت دی ضمانت بھی دے رہے ہیں اور بخشش دی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت آیا، سیدنا امیر معاویہ جو اس وقت شام دے گورنر نے، انہوں نے ترغیب دیتی سیدنا عثمان نو، اور انہوں کو مرضی اور حکم نامہ حاصل کر کے پہلا بحری بیڑا بنوایا ہے، اور قسطنطنیہ تے لشکر تیار کیتا ہے۔ صحابہ تک چونکہ حدیث پہنچی سی کہ اس لشکر شرکت کرنے والا جنتی ہے، اس لشکر شرکت کرنے والا اللہ دی طرفوں بخشیا ہوا ہے، تو باوجود بڑھاپے دے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری اس لشکر میں تیار ہو کے چلے نے۔ یہ نہیں ویکھیا بڑھاپا ہے، یہ نہیں ویکھیا سفر بڑا دور دراز دا ہے، نہیں، مینوں جنت ملنی چاہیے، میری بخشش ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مائی ام حرام بھی تیار ہوئیاں، اور اس لشکر دے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل نے۔ کڈوہاں کیویں باہر کر سکتے ہو تسی؟ بلکہ ایک سنسنی خیز میں تم تاریخ دی بات سنانا، یہ گل میری اپنی نہیں، فیصلہ تسا کرنا ہے۔ جس میں تاریخ دا حوالہ دین لگا، سید یعنی ندوی صاحب جڑے نے، انہوں نے یہ تاریخ ہے جو اس سلیبس دے اندر کالجاں یونیورسٹیاں میں شامل ہے۔ معین الدین ندوی، اس دی پہلی جلد حوالہ میرے پاس موجود ہے۔ جدو دوسرا لشکر گیا نا حضرت امیر معاویہ دے دور حکومت دے اندر، تو اس وقت دا صورتحال پیش کر رہا ہے، بلکہ وہ دے بچے اس دوسرے لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری دا ذکر کر رہے ہیں، اس دوسرے لشکر دے اندر مائی ام حرام دا ذکر کرتے ہیں۔ فرما دے نے کہ قسطنطنیہ جو موجودہ ترکی کا شہر استنبول ہے، اس وقت اس کا نام قسطنطنیہ تھا، عیسائیت کا ہیڈ کوارٹر۔ معین الدین شاہ لکھ دے نے کہ شہر کی فصیل اونچی تھی اور لشکر پست جگہ پہ تھا، اور میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری قریب المرگ ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے یزید ابن معاویہ کو بلا کر وصیت کی۔ لفظ غور میں سننا، یزید ابن معاویہ کو بلا کر وصیت کی۔ وصیت عام سپاہی نہیں کیتی جاتی، امیر لشکر نو کیتی جاتی، ٹھیک ہے، جدے کچھ اختیارات ہوں گے۔ پہلے میں حدیث بیان کیتی ہے نا کہ یہ لشکری جنتی نے، ہن میں تاریخ دا حوالہ دے رہا، میرے نہ گل پہ آ جائے، جا کے حوالہ ویکھ لیا جائے۔ معین الدین شاہ ندوی صاحب لکھ دے،
کہ یزید ابن معاویہ کو کس نے وصیت کی؟ میزبان رسول، صحابی رسول، جن کے گھر میں اللہ کے رسول کی اونٹنی ٹھہری کئی ماہ، جس کے گھر میں اللہ کے رسول بطور مہمان رہے، حضرت ابو ایوب انصاری نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری قبر جو ہے وہ قسطنطنیہ کی فصیل یعنی دیوار کے قریب ترین بنائی جائے، تاکہ میری قبر بھی گواہ ہو جائے کہ میں اس جنتی لشکر میں شامل تھا۔ آج بھی جا کے دیکھ لو، خلافت عثمانیہ دے اندر ترکیاں نے آپ دی قبر دے اتے مزار بنایا ہے، اج بھی وہ مرجع خلائق ہے، زیارت گاہ خلائق ہے۔ پھر عیسائیوں نے کیا اسی دیوار دے قریب قبر نہیں بنن دیاں گے، تو یزید ابن معاویہ نے کیا، اوے عیسائیوں کان کھول کر سن لو، اگر تم نے صحابی رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سن لو، پورے یورپ میں تمہارے بگل نہیں بچ سکیں گے، تمہارے گرجوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ خبردار اس قبر کی طرف کسی نے بے ادبی کا ہاتھ بھی بڑھایا، یورپ میں ناقوس نہیں بچ سکے گا، یورپ تک کوئی گرجا محفوظ نہیں رہے گا۔ اچھا یار ایک سوال کرنا چاہنا، وصیت کرنے والے حضرت ابو ایوب نے نا، ٹھیک ہے، ابو ایوب جنتی، بولو ابو ایوب جنتی، اچھا حضرت ابو ایوب بخشے، جی میں مجھے لشکری گل کر سارے بخشے، ابو ایوب انصاری بخشے تے جنتی، تے جنہوں وصیت کر رہے ہیں جہنمی، وہ کوئی عقل تو کم لگو۔ اور سارے جہان دے مورخین، متکلمین، علماء، مقدمین، متاخرین، اور سارے رڑ کے ایک گل کرن، ایک پاسے میرے مصطفیٰ ایک گل کرن جی، اور سارے جہان دیاں گلاں تو میں اپنے سونے نبی دی گل جڑی ہے اس نو اہمیت بھی دیاں گا، اور سارے جہان نو میں مصطفیٰ دی بات تے قربان کر دیاں۔ ادھر میرے نبی سونے کہہ رہے فلانا جنتی ہے، ادھر ساری امت دے کچھ لوگ ممبرہ دے اچھل کے کد کے بڑے فتوے لگا کر وہ فاجر تھا، وہ یہ تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا۔ اچھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، حضرت امیر معاویہ دیو نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیتا ہے، اور حج دے موقع تے مروہ دے مقام تے کھڑے ہو کے حضور دے آرڈر اور حکم نال کہ معاویہ میرے بال کٹو، بال تراشے، حضور دے ناخن، حضور دے منہ مبارک بطور تبرک دے قیمتی سرمایہ سمجھ کے حضرت امیر معاویہ نے ساری زندگی سنبھال کے رکھے، اور جدو قریب المرگ ہوئے وصیت فرمائی اگر میں فوت ہو جاواں تو اے ناخن، اے اللہ دے رسول دے تراشے ہوئے بال، آپ دے منہ مبارک میرے مرن تو بعد جدو میں غسل دیتا جائے، کفن پہنا دیتا جائے، قبر اتار دیتا جائے، تو میری آنکھاں تے میرے منہ وچ اور میرے نتھنیاں وچ رکھ دینا، تاکہ انہاں دی برکت نال معاویہ دی بخشش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس لشکر دی تیاری کرواندہ جڑا جنتی ہے۔ اچھا لشکری سارے جنتی نے، تیاری کرانا جنتی نہیں جی۔ اس عظیم لشکر دی تیاری کرنے والا، بحری بیڑا تیار کروانے والا، اور خود اپنی زیر امارت
اس جنتی لشکر نو لے کے جان والا کیا وہ جنتی نہیں؟ اور پھر اللہ دے رسول ایک اور دعا کر رہے ہیں، اللہم علمہ الکتابا، اللہم علمہ الکتابا والحسابا ووقہ العذابا۔ اے اللہ معاویہ نو اپنی کتاب قرآن دا علم عطا فرما، اللہ معاویہ نو حساب عطا کر دے، ریاضی دا ماہر بنا دے۔ اے اللہ معاویہ نو اپنے عذاب تو بچائی۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ کسی ایڑے غیرے دی گل نہیں کردا، میں اس سونے دی گل کر رہا جنہوں ہے نبوت تو پہلے بھی مکے والیاں نے صادق اور امین دا خطاب دیتا کہ اے اللہ معاویہ نو عذاب تو بچا لئی۔ لانتی کردار نے ہو جو حضرت معاویہ نو نفرت دی نگاہ نال دیکھ دے نے، جنہ دے دلان دے اندر حضرت ابو سفیان دی نفرت، حضرت امیر معاویہ دی نفرت، حضرت ہند بنت عتبہ دی نفرت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت ہند بن عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کچھ تحفہ کر لیا، ایک چمڑے دا مشکیزہ اور بکری دے 2 چھوٹے چھوٹے بکروٹے پون کے نا گوشت تیار کر کے اپنی خادمہ اپنی لونڈی نو کیا جائے اللہ دے رسول دی خدمت لے جا، اور یہ آکھی آج کل ساڑھے دن کچھ تنگی دینے، بکریاں نے کچھ زیادہ بچے نہیں جڑے، اس واسطے انہوں قبول فرما۔ خادمہ نے، اس لونڈی نے ایک گفٹ، ایک ہدیہ مائی ہندادہ رسول اکرم دی خدمت جا کے پیش کیتا، اور عرض داشت بھی پیش کی تھی کہ اس طرح سیدہ ہندہ نے فرمایا، تو آپ نے فوری طور تے دعا کی تھی اللہ انہوں نے مال برکتہ نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ کیا جاندہ جی انہوں نے حضرت حمزہ دا کلیجہ چپایا، بھائی اسلام تو پہلے دی گل ہے، ٹھیک ہے، اے ابو سفیان نے جی بڑی مخالفت کی تھی، وہ بھائی اسلام تو پہلا نہیں گلاں نے۔ ایک اور ابو سفیان پیش کرا جن نے اس تو بھی بات دشمنی کی تھی، اے حضور دا اپنا ہے، حضور دا چچا حارث ہے، حارث بن عبد المطلب دا بیٹا ابو سفیان ہاشمی، اے تے نا ابو سفیان اموی، اے ابو سفیان ہاشمی ہے۔ ایک پتہ جی کی کردہ سی، بڑا قادر الکلام شاعر سی، حضور دی توہین شعر لکھدا، اور پھر مزے لے لے کے مجلساں جے پڑھدا اور خوش ہوتا، حضور دا دل جلاندا۔ لیکن فتح مکہ تے آ کے اے بھی حاضر خدمت ہے، یا رسول اللہ میرا اسلام قبول کر لو۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، اللہ اکبر، فرمایا ابو سفیان تو میرا بڑا دل جلا ہے، آپ اسلام قبول کرنے تیار نہیں۔ اپنے کزن دا، اپنے چچا زاد ابو سفیان ہاشمی دا، وہ ابو سفیان اموی ہے، اے ابو سفیان ہاشمی ہے۔ تو پھر مائی ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی خدمت سفارش لے کے آئی ہیں، یا رسول اللہ تساں تے بڑے بڑے قاتلاں نو معافیاں دیتی ہیں، تساں تے وحشی نو بخش دیتا ہے، جو حضرت حمزہ تواڈے چچا دا قاتل ہے انہوں بخش دیتا ہے، یا رسول اللہ تساں ہنداں نو معافی دیتی، وہ دا اسلام قبول کر لیا، تساں ابو سفیان دا اموی دا اسلام قبول کر لیا، یہ تو تہاڈا چچا دا بیٹا ہے، تو تسی آپ کہندے ہو صلہ رحمی کریا کرو، یا رسول اللہ تو تہاڈا اپنا ہے، انہوں معاف کر دیو۔
اور ایک تاریخ دے بھی الفاظ سیرت دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو. ابو سفیان ہاشمی حضور دا سکا چچا ذات جدو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دے رسول میں معاف کرنو تیار نہیں، دل برداشتہ ہو کے کہندا ہے یا رسول اللہ میری گل سن لو، آج اگر مینوں تسا قبول نہ کیتا، آج مینوں معافیاں نہ دتیاں، آج میرا اسلام قبول نہ کیتا، میں گھر نہیں جاواں گا، میں بیوی بچے دی طرف نہیں لوٹاں گا، میں جنگل دی طرف روندا ہویا نکل جاواں گا، نہ کھاواں گا نہ پیاں گا، تڑپ تڑپ کے بھوکا مر جاواں گا، اپنے گھر واپس نہیں آواں. تو مائی ام سلمہ نے کیا یا رسول اللہ یہ تو تہاڈا اپنا ہے، انہوں معاف کر دیو. اللہ اکبر. فرمایا ام سلمہ نے میرا دل بڑا ساڑیا ہے، انہیں میرا دل بڑا جلایا ہے. اللہ اکبر. تو سونے نبی دا دریائے رحمت و رافت جوش چاہ گیا. آپ نے فرمایا اے ابو سفیان جا میں تینوں معاف کیتا ہے. اے ابو سفیان ہاشمی نام اس دا مغیرہ ہے. او ابو سفیان امی نے انہوں دا نام سخر ہے، سخر بن حرب بن امیہ. تو اللہ دے رسول نے اس ابو سفیان نو بھی معاف کیتا ہے، اس ابو سفیان نو بھی معاف کیتا ہے. وہ امی ابو سفیان ہے، اے ہاشمی ابو سفیان ہے. اور پھر اس ابو سفیان نے حضور دی وفات دے اتے اینا پر درد مرثیہ لکھیا ہے کہ اگر تسی پڑھو تو اڑیاں اکھاں جو آنسو جاری ہو جان، کس قدر تڑپ رہا رات نو اور کہندا ہے کہ آج اللہ دے رسول دا فراق اور آپ دی جدائی من تڑپا رہی ہے، میری آنکھاں وچوں نیند اڑ کے جا چکی ہے، میں بے قرار ہاں، میں پریشان ہاں. ہائے اللہ دے رسول دا بابرکت زمانہ جدو آپ ساڑھے میں موجود سن، اللہ دا قرآن اتردہ سی، ساڑھے کول جبریل آؤندے سن، سانو احکام دستے سن، یہدینا سانو ہدایت دیاں راما دکھاندے سن. اس قدر پر درد مرثیہ ہے کہ اے فاطمہ تیرے ابا دی قبر جو ہے ساریاں قبرہ دی سردار قبر. تو بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال حکومت کیتی ہے اور پھر شام دے اندر دمشق دے شہر دے اندر ہی آپ دا جنازہ پڑھیا گیا ہے اور آپ دی قبر مبارک بنی ہے. شام بابرکت ملک ہے، انبیاء دی سرزمین ہے، اللہ دے فرشتے او دیتے نورانی پر پھیلا کے سایہ فکر نہیں دینے. اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. واقعات تو بہت زیادہ نے. آپ دا زہد و ورع، آپ دی خشیت الہی، خوف خدا بندی، آپ دا تقوی، آپ دی پرہیزگاری، آپ دا علم، آپ دا علم، آپ دی قربت نبوی، حضور نال آپ دی رشتہ داری. اگر ساری چیزاں بیان کراں کافی وقت چاہیے. اللہ انہاں مبارک ہستیاں تے اپنیاں رحمتہ نازل فرمائے اور ساڑھے سینے ہر قسم دی قدورت تو، صحابہ دی نفرت تو، صحابہ دے کینے تو اللہ پاک کرے. یاد رکھنا جس سینے دے اندر صحابہ دا کینہ آ گیا وہ بندہ قطعی جہنمی ہے، وہ دی نجات نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جامعہ اسلامیہ حدیث میری مادر علمی محلہ گلشن آباد حفظ آباد روڈ تے علمی درسگاہ جو سن 1949 وچ قائم ہوئی سی. سید داود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی سی اور میں بھی تحصیل علم واسطے اس جامعہ دے اندر بڑے ماہ و سال گزارے. اج اس جامعہ دے اندر
بعد نماز اثر انشاءاللہ صحیح بخاری شریف دی تقریب تکمیل نو پہنچ رہی ہے۔ اس بابرکت پروگرام دے اندر جس دی سرپرستی شیخ الحدیث مفتی شہر گوجرانوالا میرے محسن اعظم علامہ حضرت مولانا فاروق احمد راشدی حافظہ اللہ وہ فرما رہے نے بطور شیخ الحدیث دے بخاری شریف بھی کئی سالہ تو اس مسند تدریس تے بیٹھ کے تے علم نو تقسیم کر رہے نے۔ اس تقریب